ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مقتدر صاحبو، بزرگو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ مبارکہ میں یہ التجا ہے، خالق کریم بندہ ناچیز کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے اور مالک کریم ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی شورۂ آفاق آیت کریمہ جو تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور عزت والا وہ انسان ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے۔ اللہ کے ہاں وہی بندہ کامل ہے، اکرم ہے، عزت والا ہے، اور اسی کی اللہ کے دربار میں ایک رفعت ہے، مقام ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اور وہ کون بندہ ہے جو تقوی کی دولت سمیٹے ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے بڑا لکھا ہے، لیکن علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، بچنا، یعنی ہر ایسے کام سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ہر اس بے حیائی سے، ہر برے کام سے محفوظ رہنا، یعنی ہر ایسا کام، سادہ لفظوں میں آپ سن لیں، ہر ایسا وہ کام جس میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے محفوظ رہنا، اس کو کہتے ہیں تقوی، پرہیزگاری، بچنا، ہر برائی سے بچنا، ہر بددیانتی سے بچنا، ہر ایسے کام سے محفوظ رہنا جس میں اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اور علامہ میر سید شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اس سے بچنا، اس کا معنی ہے تقوی۔ ہر فسق و فجور سے بچنا، ہر بے حیائی، ہر غیر شرع کام سے محفوظ رہنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے اندر کی ہر کیفیت کو، اپنے اندر کی ہر کیفیت یعنی اپنے باطن کو ایسا پاک صاف رکھنا جیسے ہم اپنا ظاہر پاک صاف رکھتے ہیں۔ اور ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح انسان زمانے کے لوگوں سے محفوظ رہتا ہے نا، کہ کوئی میرا عیب نہ دیکھ لے، یا زمانے نے مجھے اس کام میں دیکھ لیا تو مجھے رسوائی مل جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ آدمی ہے جو دنیا سے اتنا نہ ڈرے بلکہ اپنے ظاہر و باطن میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث پاک آپ سنتے جائیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے آپ پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو وہ صحابی امیر المومنین سے عرض کرتے ہیں کہ حضور تقوی یہ ہے کہ کبھی آپ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں، یعنی جس کے اطراف میں گرد و نواح میں کانٹے ہوں،
زمین بھی پتھریلی ہو، کانٹوں والی ہو، کبھی آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں ایسی جگہ سے کئی بار گزرا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین پھر آپ کیسے گزرے، کس طریقے سے اپنے جسم کو محفوظ کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے پاؤں کی تلیوں کو محفوظ کیا، پھر میں نے اپنے جسم کے اوپر جو لباس تھا یعنی قمیض تھی اس کو خاردار جھاڑیوں سے محفوظ کیا، پھر میں نے اپنی شلوار کو پکڑ کر پانچوں سے اوپر کیا، یعنی اطراف والے کانٹے جو تھے ان سے بھی میں بچا محفوظ رہا، پھر نیچے جو نکیلے پتھر تھے، خاردار جگہ تھی، اس سے بھی میں محفوظ رہا۔ تو حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اس جگہ سے گزرا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور پھر کتنا مشکل تھا؟ فرمایا کہ بڑی مشکل سے ایسی جگہ سے میں گزرا۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور یہی ہے تقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں ہم جب پھرتے ہیں گھومتے ہیں نا، ہر طرف بے حیائی کا بول بالا ہے، کہیں پہ ہماری آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، کہیں سے ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو رہا ہے، کہیں ہماری سوچ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم جدھر بھی جیتے ہیں نا غیر شرع کام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے ہے لیکن مومن دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا ہمارے لیے ہے لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ کافر کے لیے دنیا ایک جنت خانہ ہے اور مومن کے لیے دوزخ دنیا قید خانہ ہے۔ آخرت حشر میں کافر کے لیے وہ جہنم خانہ ہوگی، لیکن مومن صالح تقوی والا بندہ جو ہوگا اس کے لیے آخرت جنت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دنیا میں مختلف رعنائیاں، یہاں پہ رونقیں ہیں، میلہ سجا ہے، تو انسان میں ایک نفس ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کے برے کاموں میں مشغول ہو جائیں، خواہشات نفس کی تکمیل کریں، لیکن مومن کے اندر جو تقوی کی دولت ہوتی ہے وہ ہر برائی سے اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس آپ سماعت فرماتے جائیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بات کو سننا ہے، سرکار نے فرمایا کہ یا علی، جی آقا، سرکار نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے ہر ڈر کو ختم کر دیا، یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے صدق کے دل سے کہ میں زمانے سے نہیں ڈرتا۔ اب کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ بھیا تم زمانے سے نہیں ڈرتے تو کس سے ڈرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے میں صرف ڈرتا ہوں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، یعنی میں زمانے سے نہیں ڈرتا، اپنے خلاق عالم وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں اپنی مشغولیت اور اپنے تعلق اور مراسم اس لیے بناتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت ملے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کے ہر ڈر کو ختم کر دیا، کچل دیا، اور صرف اس کا اعلان حق یہ ہے کہ میں صرف فقط اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اس بندے کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس کا ڈر اور اس کی عزت اور اس کا مقام ہر بندے کے دل میں اللہ اجاگر کر دے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، اللہ کی ذات سے ڈرنے والا، دنیا سے نہ ڈرنے والا، اس کے دل سے اللہ ہر ڈر ختم کر دے گا، اور اس بندے کا روب، اس کا حیت، اس کا دبدبہ، اس کا جاہ و جلال جو ہے وہ دنیا کے ذہنوں میں اللہ ڈال دے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے ہمارے اندر جو یہ سب سے بڑی بیماری وہ پتہ کیا ہے؟ اس میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو بلیم کروں، میں اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوں۔ ہم زمانے سے ڈرتے ہیں، مجھے چوری کرتا کوئی بندہ نہ دیکھ لے، کسی کا مال میں ہتھیار رہا ہوں کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، یہ فلاں میں کام کر رہا ہوں مجھے کوئی دنیا کی آنکھ نہ دیکھے۔ لیکن ہم کتنے بھولے انسان ہیں کہ دنیا تو سو جاتی ہے، دنیا تو غافل ہو جاتی ہے، دنیا کو ہم جو ہے نا وہ جھانسا دے سکتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، میری ذات وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ میں تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہوں، تمہارے باطن کی باتوں کو جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو، تمہارے پوشیدہ کو، تمہارے بیان کرنے کو، جو ابھی تم نے کرنا ہے، بلکہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ کسی درخت کا وہ پتا جب درخت پر وہ کھڑا سبز رنگ میں ہوتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ درخت پہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد وہ پتا زمین پہ گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کب وہ سبز سے پیلا ہوگا، کب اس کو بیماری لگے گی، کتنا عرصہ وہ سکڑتا رہے گا، کتنا عرصہ وہ درخت کے ساتھ بیماری کی حالت میں رہے گا، کب وہ زمین پہ گرے گا، کس درخت سے گرے سا، کہاں گرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ میں سب کو جانتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک درخت کا پتا جو ابھی سبز حالت میں ہے، پھر زرد ہوگا، پھر جناب درخت کے اوپر کچھ عرصہ اپنا گزارے گا، پھر نیچے گرے گا، کہیں گرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ سارا معاملہ بعد میں پہلے جانتا ہوں۔ وہ عالم الغیب ہے، بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید والا شان والا ہے، یہ رب ذوالجلال ہے۔ یقین جانے ہم لوگوں نے اپنا سمجھ لیں کہ ہماری سوچیں اور ہمارا جینا، ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا ہے۔ امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے امت مسلمہ، ہم لوگوں کا عقیدہ توحید کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے اگر ہمارا عقیدہ توحید کامل ہوتا، اگر ہم اللہ پہ کامل یقین رکھنے والے ہوتے، کبھی ہمارے چوری نہ ہوتی، زنا نہ ہوتا، شراب نہ پی جاتی، کہیں جھوٹ نہ ہوتا، کہیں مکر و فریب نہ ہوتا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان میں چھوٹی چھوٹی کسی بات پہ اگر بالکل نیم یا ہے ہی نہیں، اگر کہیں تھوڑی سی بھی رنجش ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ صلح صلح۔ لیکن آج ہم کو دیکھ کے ہم لوگ ہیں نا، ہمارے اندر تو اندر ہے نا، ہمارے ظاہر میں بھی اتنے گناہ ہیں کہ ہم اپنا تعداد نہیں بتا سکتے کہ کتنے ہم میں عیب ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک سنتے جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک جو ہے نا جامع ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت مامون بن مہران آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا فرمان مقدس ہے کہ اس وقت تک بندہ متقی نہیں ہو سکتا، یعنی اس وقت تک بندہ پرہیزگار نہیں بن سکتا، اسے تقوی کی دولت نہیں نصیب ہو سکتی۔ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ اپنا حساب اس طرح نہ کرے جس طرح وہ اپنے کاروباری جو اس کا شریک ہوتا ہے نا، کلیگ، اس کے ساتھ اپنا حساب کرتا ہے۔ یعنی دو بندے مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم کیونکہ اس کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں سے اتنا جناب ہمیں منافع ہوا، اتنا نقصان ہوا، یعنی وہ روزانہ اپنا حساب کلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنا حساب نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک ہم سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کی ہے کہ نہیں کی، ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی کا دل تو نہیں توڑا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کی۔ وہی انسان کامل ہے جو اپنا حساب کر کے سوئے، کہ رات کو سونے سے پہلے ہم دیکھیں کہ نیکیاں کتنیاں کی ہیں اور ہم نے بدیاں کتنیاں کی ہیں، اور دیکھیں جب ہمارا ضمیر اور ہمارے اندر کی دنیا ہی ہمیں ملامت کر رہی ہے کہ بندہ تو نے ساری زندگی گمراہی میں گزار دی، یہ دن بھی تو نے گمراہی میں گزار دیا۔ جس طرح کہ اب رمضان المقدس ہے، چل رہا ہے پاک مہینہ، ابھی بھی کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں نصیب ہو رہی، وہ کہیں گے جی میرے ڈنگر، میری گائے، میری بھینسیں، میری بکریاں۔ ارے بھائیا یہ بکریاں بھینسیں کام نہیں آئیں گی، ان کی خدمت کرنا ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں تو پھر کام کرنے میں ثواب ہے۔ ویسے تو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مقدس ہے
یہ ابن ماجہ شریف میں آقا علیہ السلام فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا ایمان چرواہوں کی طرف سمٹ جائے گا. یعنی کیسے کہ لوگ اپنے جانور لے کر پہاڑیوں کے اوپر جنگلوں میں چلے جائیں گے, وہاں ساتھ اپنے جانوروں کو بھی چرائیں گے, ساتھ اللہ کی بندگی بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے, جھوٹ سے محفوظ رہیں گے, گلے بختوئی حسد کینے سے محفوظ رہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانور لے کے جائیں, بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے, گاؤں کو چارہ ڈالنا ہے, باقی جانوروں کو تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں. ایسے چرواہوں کی حضور نے بات نہیں کی. یعنی وہ لوگ اس لیے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں ہم جھوٹ سے محفوظ رہیں, گلے بختوئی سے محفوظ رہیں, کسی کا دل توڑنے سے محفوظ رہیں. ایسے جنگل میں رہنے والے لوگ, وقت کی پاسبانی کرنے والے, وقت پہ نماز پڑھنے والے, وقت پہ روزہ رکھنے والے لوگ, ہم سے کوسوں درجے وہ لوگ سب سے افضل اور بلند ہیں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان المبارک میں بھی ہمیں ٹائم نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا. کیسی ہم امت ہیں, کس محبوب کی امت ہے, اور ہم اپنا کام دیکھ لیں. یقین جانے پھر کافر اور مسلمان میں فرق ہی کیا ہے کہ رمضان میں بھی ہمیں حیا نہ آئے کہ رمضان کا مہینہ ہے, ہر بندہ اپنے نفس کی پیروی میں چلا ہے. ہر بندہ نفس ہمارا ہے, یہ ہمیں کہتا ہے یہ کر لے, ہم کر لیتے ہیں, جو کہتا ہے نہ کر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن وہ ہے جو نفس ہمارا کو اپنے پاؤں کے تلے کچل دیتا ہے اور اللہ رسول کی رضا پہ اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والا ہوتا ہے. یہ روایت مبارکہ سنیں جو میں اب آپ عرض کرنے لگوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب حدیث پاک آپ سنیں محبت سے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں مدینہ شریف رات دن گزارے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ تو مجھ سے ڈرے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ حدیث پاک جو میں عرض کروں سنن دارمی شریف میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس, اللہ کیا فرماتا ہے کہ تو زمانے سے نہ ڈر, میرے سے ڈر. یہ ہے معیار تقوی, یہ ہے مومن کی شان کہ انسانوں سے نہ ڈر, رب سے ڈر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگوں سے نہیں ڈرتا فقط اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس کا اجر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اے بندہ خدا تو میرے سے ڈرنے والا ہے, میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, تمہیں بخش دوں گا. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. دنیا آخرت کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ. جب ہم اس سے ڈر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ وعدہ فرمایا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہم تقوی کا معیار کیا سمجھیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ راشد, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, امیر المومنین اور افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق, تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وقت کے امیر المومنین ہیں. بات کو بڑی توجہ سے لینا میرے بھائیو, آپ وقت کے امیر المومنین ہیں. تو جو آپ امیر المومنین تھے تو آپ کو بالکل تھوڑا سا بیت المال سے مال غنیمت ملتا, جو آپ سمجھ لیں خدمت تھی, تھوڑی سی تنخواہ. کچھ دن گزرے, آپ کی زوجہ محترمہ نے نا ایک دن, بچے روزانہ کہتے ہیں امی جی کوئی میٹھی چیز ہمیں بنا کے کبھی کھلا دیں, کیونکہ ہر بندے کا حق ہے یار. تو جب آپ کے بچوں نے بار بار اصرار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن حلوہ شریف بنا لیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حلوہ شریف نبی کریم علیہ السلام کو بڑا پسند تھا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے کھاتے, حضرت فاروق اعظم سرکار بڑے شوق سے کھاتے. ٹھیک ہے, اچھا. تو اس دن جناب صدیق اکبر جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر میں وہ حلوہ شریف دیکھا بنا ہوا, تو جو بچے بھی کھا رہے تھے. تو جب حضرت آئے تو آپ نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ مائی صاحبہ یہ کہاں سے تو نے پیسے لیے حلوہ بنانے کے لیے؟ انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین میں نے کہیں سے چوری تو نہیں کی ہے. آپ نے فرمایا میرے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو نے چوری کی ہے, لیکن آخر میں تیرے سر کا تاج ہوں, میں اس گھر کا مالک ہوں, مجھے بتا تو صحیح کہ یہ حلوہ اور خرچہ یہ کہاں سے آیا.
تو حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آپ عرض کرتی ہیں کہ حضرت جو آپ ہمیں خرچ دیتے ہیں نا روزانہ، یہ اتنا سا سبزی وغیرہ کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جو آپ کو بیت المال سے معاوضہ ملتا ہے اس میں سے آپ ہمیں اتنا دیتے ہیں کہ اتنے کا آپ کا نظام چل جائے گا۔ تو حضور میں نے اتنے قلیل میں سے، یعنی کثیر تو ملتا نہیں تھا، بالکل تھوڑا ملتا تھا نا، تو مائی صاحب عرض کرتی ہیں حضور اس قلیل میں سے ہم نے اور فاقہ کیا، اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا جوڑنے لگے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا تمہارے گھر کا خرچ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اس خرچ قلیل میں سے میں نے کچھ نہ کچھ پھر علیحدہ کیا کہ بچے بار بار کہتے تھے امی جان ہمیں گڑ کا میٹھا حلوہ بنا کے دو، تو میں نے اس قلیل میں سے اور قلیل کو کم کیا، تو میں نے علیحدہ سا رکھا، تو پتہ نہیں کتنے دن میرے صرف ہو گئے ہیں، اب یہ تھوڑا سا وہ بچا، اس لیے میں نے وہ گڑ خریدا، باقی جو معاملات تھے تو میں نے حلوہ بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تقوی کا معیار دیکھے، زمانہ ایسے نہیں صدیق اکبر کے گن گاتا، ایسے نہیں آپ کی شانیں بیان ہوتی، بعض لوگوں کو تو ہضم نہیں ہوتی صحابہ کرام کی شان، ایسے نہیں میرے حضور کے افضل ترین یار، اور آپ جیسا یار حضور کی امت میں سب افضل، لیکن اب سب فضیلت والوں سے سب سے فضیلت والے میرے حضور کے غلام ہیں، ان کا نام ہے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اچھا مائی صاحبہ تیری بات کی مجھے سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اگر جو میں تمہیں دیتا تھا اس سے کم اتنا بھی ہوتا تو تمہاری پیٹ پوجا ہو سکتی تھی، آئندہ سے وہ جو تو نے قلیل سے بھی رکھا ہے نا وہ بھی تجھے نہیں ملے گا، اب اتنا ہی ملے گا جتنا تو نے خرچ کیا، اور جو بچایا تھا وہ غریبوں کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ درس میں نہ سویا کریں، درس میں جو سو گئے اس کے نصیب سو گئے۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ رسول کا ذکر ہو تو پھر مومن جو ہے نا وہ بڑے محبت سے سنتا ہے یار۔ اچھا بات کو سنیں، یہ ہے صدیق اکبر، یہ نبی نہیں ہے، حضور کا غلام ہے، سن رہے ہیں؟ یہ سرکار کا غلام ہے، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی کی حیات طیبہ کا انداز ہے۔ فرمایا اپنی بیگم سے کہ آج کے بعد تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا تو نے بچا کے رکھا ہے، میں آپ کے قربان جاؤں۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ قدر پھلاں دا گرج کی جانے اے مردے کھاون والی، اے قدر پھلاں دا بلبل جانے جیڑی صاف دماغاں والی، تے قدر نبی دا اے کی جانے نے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سجنا سو گئے وچ مدینے۔ قدر صدیق دا جانن والا، جب تک کوئی بندہ حلالی نہیں ہوتا، نسلی نہ ہو، وہ صحابہ کرام کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے باپ کا نطفہ ہو اور ایک ماں کی پیداوار اور ایک باپ کی پیداوار ہو، وہ جب نسلی خون سے وہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ، وہ صدیق عمر عثمان و علی کی عزت کرنے والا ہوگا، اور جس کے ماتھے حرامی کا ٹکا لگا وہ کبھی صحابہ کا غلام نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا میری بات کو۔ اب آئیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے حضور کی آپ کے بارے میں تو میری سرکار کا فرمان مقدس ہے کہ لوگوں جس راستے پہ میرا عمر آ جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر اور یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ امیر المومنین ہیں، تو کہیں سے خوشبو آئی بیت المال والی، آگے بانٹی جانی تھی یا آپ نے آگے تقسیم کرنا تھا، تو وہ آپ کے گھر میں آ گئی، تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تول دوں، ماپ دوں؟ فرمایا نہیں ایسا نہ کرنا۔ تو مائی صاحبہ کہتی حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور اس میں مطلب حرجی کیا ہے کہ میں نے کوئی چیز رکھ تو نہیں لینی، میں تول دوں گی، ماپ دوں گی، تو آپ بانٹ دینا بیت المال میں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں مائی ایسا نہیں ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا کہ جب تو تولے گی وہ خوشبو تیرے ہاتھوں میں لگے گی، تیرے کپڑے پہ کہیں لگ جائے گی، عمر یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا حصہ میں اپنے گھر میں رکھوں۔ یہ ہے امیر المومنین فاروق اعظم، بول دیں یار سبحان اللہ۔ اب غاصب اور اغیار آج کی جھوٹی طاقتیں یہ کہیں کہ عمر نے جناب حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، جاہل مطلق، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو اپنے گھر میں اپنی زوجہ محترمہ کو خوشبو تولنے سے منع کر رہے ہیں کہ یہ خوشبو ہم بلا وجہ ہمارے گھر میں نہ آئے، یہ کسی کا حصہ حق ہے، تو وہ نور چشم مصطفیٰ
خاتون جنت پاک سرکار کی پیاری بیٹی اور مخدومہ کائنات، جس بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ حضرت عمر ایسا رویہ اختیار کرے. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن سامنے ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، سرکار کا گھرانہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم صحابہ کرام کے رکھوالے ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم چوکیدار ہیں صحابہ کی دہلیز کے، ہم غلام ہیں اہل بیت و صحابہ کرام کے. جو بھی کوئی طاغوتی طاقت یا کوئی اغیار یا کوئی جناب دشمن اہل بیت اطہار پہ ہاتھ اٹھائے گا، انشاءاللہ ہم ان کی انگلیاں کاٹ دیں گے. جو صحابہ کرام پہ بھونکے گا، بہتان بازی کرے گا، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم ان کی زبانوں کو لگام ڈالیں گے. کیونکہ عاشق کہتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ اللہ رسول نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے صحابہ علیہ بیت کی عظمت پہ. میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، اللہ اس بندے پہ لعنت فرمائے جو میرے صحابہ کرام کو مندہ بولنے والا ہے. اللہ اس بندے پہ لعنت فرمائے جو اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواسات کرنے والا ہے. نہ پارے بھائی، قرآن کا اعلان ہے کلم وعد اللہ الحسنہ. اللہ کے قرآن نے حضور کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. یار آپ سوچیں، جو صدیق اکبر اپنی زوجہ محترمہ اتنی بات پہ ناراض ہو جائے کہ جناب قلیل میں سے تو نے بچا کے گھر جناب کیوں جناب میٹھا حلوہ تیار کیا، اور جناب فاروق اعظم جو اپنی بیوی کو وہ خوشبو تولنے نہ دے، ایسے صحابہ کرام سرکار کی بیٹی کا حق کھائیں گے. واللہ بخدا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی کے یار جھوٹے نہیں ہو سکتے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگو سنتی سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا، تھام کے رکھنا. آج دنیا سے پوچھے کون خلیفہ ہے؟ پہلا خلیفہ میرے حضور کی امت کا صدیق اکبر پاک، دوسرے جناب علی فاروق اعظم پاک، تیسرے حضرت سیدنا ذی النورین پاک، چوتھے حضرت مولا علی پاک، اور پانچویں حضرت امام حسن ابن علی پاک علیہ الرضوان ہے. اسلام کے خلیفے 4 نہیں ہیں، 5 خلیفے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. کیونکہ سرکار کی حدیث سے 30 سال تک میرے بعد میری امت میں خلافت رائج رہے گی، اور حضرت امام حسن ابن علی کی خلافت کو اس میں شامل کریں تو یہ 30 سال بنتے ہیں. بھائی جان یاد رکھنا، ہم صحابہ پاک کے غلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں. انشاءاللہ تعالی جب تک ایک غیرت مند بھی دنیا میں زندہ رہے گا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پہ کوئی انگلی اٹھائے گا، وہ انگلی اٹھے گی نہیں، وہ کٹ جائے گی انشاءاللہ. حضرت توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر حضرت مولا علی ملنے کے لیے آئے. بات کو سننا بڑی توجہ سے. ملنے کے لیے آئے تو رات کا وقت تھا، کسی معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی. حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم سے گفتگو فرما رہے ہیں. جب آپ کی گفتگو کا اختتام ہوا، حضرت فاروق اعظم وقت کے امیر المومنین ہیں، بات کو توجہ سے سمیٹنا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب گفتگو اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، حضرت عمر سرکار کہتے ہیں کہ یا علی آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی؟ کہا حضور مکمل ہو گئی. تو آپ نے ایسے پھونک سے وہ دیا بجھا دیا. بات کو سننا، جس دیے کی روشنی میں دونوں صحابی پاک تشریف فرما تھے نا، اس دیے کی روشنی کو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھونک سے اس دیے کو بجھا دیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا امیر المومنین، یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور آپ نے حضور وہ پھونک سے دیے بجھا دیا. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں یا علی پیارے، کیونکہ پہلے ہم نے جب روشنی کی ہوئی تھی تو وہ دین کی باتیں ہو رہی تھی، اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھی. بات کو سمجھنا، دین کی باتیں ہو رہی تھی، اسلامی نظام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اللہ رسول کے دین کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، مسلمانوں کی سالمیت کی بات کر رہے تھے، اسلامی حدود کی بات ہو رہی تھی. کیونکہ اب ہمارا اسلام والا ٹاپک جو ہے وہ دی اینڈ ہو گیا ہے، برخاست ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب جتنی دیر ہم نے بیٹھنا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں بھائی اپنا حال احوال ہی پوچھیں، باقی معاملہ تمہارا سمٹ گیا. تو اس لیے یا علی میں نہیں چاہتا کہ بیت المال والے تیل سے ہم اس کو جلائیں اور دنیا کی باتیں کریں.
ہائے 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 ہائے، ایک بار تو سبحان اللہ شہیدوں کہہ دیا کریں آپ. اس معیار کو دیکھیں یار، کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم بیت المال والا جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں، مجاہدین کا مال ہے، ہم جناب اس سے وہ تیل ان پیسوں سے لیں اور اس کا دیا روشن کریں، ہم دنیا کی باتیں کریں جس طرح ہم بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں. نہیں، ہائے ہائے یار، ان کے کردار کو دیکھیں اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں. یہ ہے میرے مصطفیٰ کے یار، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی امت کے سربراہ اور سپاہ صحابہ. ٹھیک ہے، سپاہ صحابہ سے مراد ہوتا ہے صحابہ کی فوج. انشاءاللہ ہم حضور کے صحابہ کی فوج ہے الحمدللہ، اور یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے یہ صحابہ کرام. یار جو ایک دیے کی لو بھی پھڑکنے نہ دے دنیا کے لیے، جتنی دیر جلائیں اللہ رسول کی رضا کے لیے جلائیں. ان کی زندگیوں کو دیکھیں یار، ان کی آپ یقین جانیں ہمارا یہ جو ذہن سوچ ہے نا وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کی زندگی کا معیار. لیکن اب ہم دیکھیں اپنی طرف، ایک بات بس اجازت چاہنے لگا ہوں، یہ بات سوچنا، ہمارے لباس دیکھیں، ہماری خوراک دیکھیں، ہمارا سونا دیکھیں، ہمارا اٹھنا دیکھیں، ہمارا پہننا دیکھیں، اور ہمارا رہنا سہنا آنا جانا دیکھیں، اور صحابہ پاک کی زندگیوں کو دیکھیں. ایک ہی بات اور اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات سنتے جانا، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں. شاہ ایران کا ایک نوکر کچھ خاص تحفے لے کر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. یہ باتیں ایسے نہیں ہیں پھینکنے والی ہیں، ان کو دل میں جگہ دیں. یہ کوئی میں اخبار نہیں پڑھ رہا میرے بھائی، اسلام کے عظیم واقعات سنا رہا ہوں آپ کو. وہ ایران کا جو شاہ تھا اس نے کہ ایلچی غلام کو بھیجا کہ یہ چیزیں لے جاؤ خاص اور مسلمانوں کی امیر کو دے کے آنا. بات کی سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ درس مبارک صرف اپنی مسجد تک محدود نہیں ہے میرے بھائی، نہیں تو شاید میں پنجابی استعمال کرتا، میری مجبوری ہے. بعض اتنے کافی دوست ہیں جو لائیو اس کو سنتے ہیں، بعض دوست بعد میں الحمدللہ پورے ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ درس مبارک جاتا ہے. اس بات کو اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہماری انٹرنیشنل جو زبان ہے نا وہ ہے اردو، اس لیے یہ مہذب ہے. اگر علاقے وائز پروگرام ہو تو پھر پنجابی بھی استعمال ہو جاتی ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سننا ہے، اس کو بڑی محبت والی بات ہے. آپ کو ملنے وہ ایران کا نوکر آ رہا ہے، یعنی بادشاہ ایران کا غلام آ رہا ہے. اس نے مدینہ شریف میں آ کے پوچھا، یار ہم نے مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے. آج تو آپ دیکھیں نا ہمارے جو امیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے جبے کبے، بڑی گاڑیاں، بڑے جناب ہیلی کاپٹر، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے گارڈز، بڑا بڑا پروٹوکول، بڑے بڑے طریقے. وہ جناب کسی بڑے وزیر نے کسی ایک ضلع میں آنا ہو تو پوری نفری کو جناب پنگا پڑ جاتا ہے کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں، جناب پہیہ جام ہو جائے، بالکل ہڑتال ہو جانی چاہیے، گاڑیاں ہٹ جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، شٹر ڈاؤن ہو جائے، وزیر صاحب آ رہے ہیں. یہ دنیا داری کے آج کے وزیر ہیں، ذرا میرے حضور کی امت کے امیر کو بھی دیکھنا. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ کہہ دیجئے، حضور کی امت کے امیر المومنین کو بھی دیکھنا. وہ ایران کا نوکر آیا، بادشاہ کے غلام نے پوچھا، یار اے مدینے والوں مسلمانوں، ہم نے آپ کے امیر کو ملنا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ یار تو کیا پوچھ رہا ہے، آپ کے امیر المومنین. فرمایا اچھا وہ مسجد نبی میں چلے جاؤ، وہیں آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، مسجد نبی میں جاؤ اور آپ کو وہیں امیر المومنین ملیں گے. اب وہ بندہ شاہ ایران کا نوکر، غلام، اس کا وزیر، اس کا جناب پیغام لے کے آنے والا مسنجر، پیغام رسائی کرنے والا آیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مسجد نبی میں جھانکا تو غور سے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، لباس پھٹا ہے، سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، ادھر جوتے ٹوٹے پڑے ہیں، تو مٹی کے اوپر لیٹے ہیں، بال جناب سر کے اوپر پگڑی ہے، تو لباس پھٹا ہوا ہے، خستہ حالی ہے، مٹی کے اوپر لیٹے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، بڑے سمپل اور نہایت سادہ انداز سے لیٹے ہیں. اس نے دیکھا، جھانکا، پھر واپس لوٹ گیا. جب وہ واپس لوٹا تو مدینہ شریف میں دیگر صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا بھیا آپ امیر المومنین سے مل کے آ رہے؟ اس نے کہا یار آپ تو سچے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا بھیا ہم نے مذاق کون سا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے آپ کو
امیر پوچھا تھا، مسلمانوں کا امیر، میں نے مسجد میں جھاڑو پھیرنے والے کا پتہ نہیں پوچھا تھا، میں نے امیر المومنین کا پتہ پوچھا تھا، اور آپ نے مجھے بتا دیا کہ مسجد کی کوئی صفائی کرنے والا وغیرہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں تیری بات کو ہم سمجھے نہیں ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر پوچھا تھا، آپ نے مجھے کہا وہ مسجد میں گیا ہوں، جوتے ٹوٹے پڑے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، سر کے نیچے اینٹ ہے مٹی کی، اور مٹی کے اوپر لیٹے ہیں، یار ایسا تو امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں امیر المومنین سے ملا کے آتا ہوں۔ وہ صحابی اس کو لے کر آئے، جب اندر داخل ہو تو ایسے اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ فرش زمین پہ لیٹنے والا، پھٹے ہوئے لباس والے، اعلیٰ تقوی والے حضور کریم علیہ السلام کے یار خاص، کرندہ خاص، امیر المومنین، خلیفہ دوم، یہی ہے فاروق اعظم، یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے۔ رعایا خوشحالی میں ہے، امیر مٹی کے اوپر سویا ہوا ہے۔ واللہ بخدا یہ رونے والی باتیں ہیں، لباس پھٹا ہے، جوتوں میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی کے اوپر لیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار اتنی سادگی۔ اب وہ نہتا بولنے لگا کہ میں دنیا کے شاہوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے درباریوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے امراء رؤساء سے ملا ہوں، بڑے بڑے خطباء و نقباء سے ملا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اس طرح کا امیر آج تک دنیا میں نہیں دیکھا جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا یہ امیر ہے۔ اس وقت صحابہ کا امام بولے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کہتے ہیں ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کاش تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کاش تو نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوتا۔ تو وہ لے کر کیا آیا تھا؟ ایک جناب خوشبو والی بوتل، ایک بوتل ایسی تھی جس میں زہر تھا، بعض کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آیا تھا۔ وہ بادشاہ نے یہ 3 تحفے بھیجے تھے کہ یہ مسلمانوں کے امیر کو جا کے تحفہ دینا اور کہنا کہ خاص تمہارے لیے ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کیا کیا لایا ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی، ایک بوتل میں جناب ایسا زہر تھا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اس شاہ ایران نے کہا تھا کہ لے کے جانا اور عمر سے جا کے امیر المومنین سے کہنا اس کا ایسے ڈھکن اتارو گے، اور اگر اس طرف سے ہوا ہے، دشمن تمہارا اس طرف ہے، اس کے جناب دور کوسوں کھڑے ہو کے کھولو گے، وہ اس بدبو سے اور اس زہر سے مر جائے گا۔ ایسی زہریلی خوشبو، زہر، اور خوشبو ایسی کہ ایک قطرہ لگاؤ گے جب تک کپڑے دھل نہیں جائیں گے یہ خوشبو نہیں جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا یہ تحفے لے کے ہو؟ جی۔ فرمایا لاؤ۔ آپ نے خوشبو بھی پکڑ لی، وہ جو بچی لے کر آیا تھا، حضرت عمر نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ فرماتے ہیں تو میری بیٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یار باتوں کو سوچنا، ہم اپنے نفس کے پیروکار ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹی تو میری بیٹی ہے، عمر تمہیں کہتے عمر تیرا باپ ہے، تو میری بیٹی ہے۔ اور خوشبو پکڑی مسجد نبوی کا، کیونکہ وہ اوپر لپائی کا کام ہوتا رہتا تھا نا، وہ کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں وہ مسجد نبوی کی چھت تھی، اوپر گارے سے اس کو لیپ دیتے، تو صحابہ کرام نے گارا بنایا مسجد کی لپائی کے لیے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے وہ خوشبو والی بوتل ایسے کھولی اور اس میں ڈال دیا، تو وہ کہنے لگا حضرت جی یہ کیا ہے؟ فرمایا یار تو میرے لیے لایا ہے نا، تو میں اس گارے میں مکس کروں گا، جب میرے مصطفیٰ کے غلام نماز پڑھیں گے خوشبو سے معطر رہیں گے، خوشبو سے معطر۔ اب دوسرا بچی والا مسئلہ ہے، تو آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کوئی ایسا صحابی ہو جو شادی کرنا چاہتا ہو رشتہ میں دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہیں سے ہے، یہ عمر کی بیٹی ہے، غیروں کو سینے سے لگانے والے میرے حضور کے غلام، اور کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ عمر ہی تمام ان معاملات کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ خیر ایک صحابی سے اس کی شادی کی اور اس بچی سے کہنے لگے بیٹا آج کے بعد تو ادھر نہیں جائے گی، تیرا اور کوئی مہکا نہیں ہے، جس کو ہم پیکے کہنے ہیں، مہکا تیرا، تو عمر کے دروازے پہ جانا، عمر جانے اور ان کے معاملات جانے۔ تیسرا مسئلہ ہے وہ زہر والا، اس نے کہا حضرت یہ آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے گی، تو راویان لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ادھر لاؤ، آپ نے وہ زہر پکڑی، فرمایا یار سب سے میرا بڑا دشمن میرا نفس ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا نفس ہی سب سے بڑا دشمن ہے، اگر یہ مر گیا نا تو میری فتح کا اعلان ہو جائے گا۔
آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ بوتل پکڑی اور وہ سارا زہر پی لیا. زمانہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم آپ کا ایک بال بھی بکا تک نہیں. یہ ہیں وتوکل علی اللہ والے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، اللہ پہ توکل رکھنے والے. یہ ہیں جنہوں نے تقوی کی دولت کو سمیٹا ہے.